جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا، سروں کو اوڑھ کے بیٹھنا، دلوں کو اللہ کی طرف موڑ کے بیٹھنا، جوانیاں خیالات کو چھوڑ کے بیٹھنا، نفس و شیطان سے رشتہ توڑ کے بیٹھنا۔ ایسا بیٹھیں گے یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں گے، اور وہیں لے کر اٹھیں گے تو پھر دوسروں کو بھی بانٹیں گے، لے کر نہیں لوٹیں گے تو کیا بانٹیں گے؟ گاڑی لوڈ ہو کے گئے تو ان لوڈ ہوتی، ان لوڈ گاڑی کیا کرتی، خود لڑک جانا پڑتا ہے۔ تو ہم جو سی دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، اجتماع میں آئیں یا جماعت میں جائیں تو وہاں سے کچھ لے کر لوٹنا۔ اب لے کر لوٹنا بولے تو دین کی مجلس میں بیٹھنے کے چند آداب ہیں، سمجھے؟ ان آداب میں سے یہی باتیں ہیں جسم جوڑ کے بیٹھے، بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھے۔ بیٹھنے میں ذرا بھی گیپ چھوٹے گا تو شیطان شاپ کھولے گا، کیا کرے گا؟ شیطان کیا کرے گا؟ گیپ جہاں بھی چھوڑتا شاپ کھولے گا۔ بیٹھنے والوں کو بھانپ لیتا، اٹھانے کا جھاپ لیتا گا، میٹر دار کے بھانپ لیتا، کیا خیال یاد آئے تو محمد حسین کو یہاں سے اٹھا سکتا ہوں بولتا کرے، سوٹیبل سکسیسفل، ٹھیٹ وہی بات یاد دلا، ارے تو یہاں بیٹھا ہے وہاں جانا تھا نا، اٹھا دیتا ہوں۔ اس لیے نماز میں حکم ہے کندھے کو کندھا لگانا، بیچ میں جگہ چھوڑنا۔ کیا کرتے ہیں؟ کندھے کو کندھا لگا دیں۔ اب اسی طرح کرنٹ لینا تو ویئر کو کنیکشن جوڑنا، یہ دو ویئروں کے بیچ میں گیپ چھوڑنا۔ گیپ چھوڑے تو کتنے دن میں آتا کرنٹ؟ ارے دو ویئروں کے بیچ میں گیپ چھوڑے تو کرنٹ کتنے دن میں آتا ہی نہیں، جوڑے تو جب کا جب آتا۔ اس لیے جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، کان بھی لگانا، دھیان بھی لگانا۔ بولو دیکھو بھائی تھوڑا سلو کرو، کان بھی لگانا، دھیان بھی لگانا۔ کان یہاں رکھ کے دھیان گھر کو بھیجائے ایسے ہے، سمجھے؟ نل کے نیچے ہنڈی رکھ دی مگر منڈی ٹیڑھی کر دی، کتنے دن میں بھرتی بھائی؟ نل کے نیچے ہنڈی رکھ کے منڈی ٹیڑھی کرے تو بھرتی، رانگ سائڈ میں گر کے پھڑتی۔ خطرہ گرتے گرتے پتھر پہ سوراخ پڑا تو مٹی کی ہنڈی نہیں پھڑتی۔ اس لیے کان بھی لگانا، دھیان بھی لگانا۔ کان یہاں رکھ کے دھیان کہیں چلے گیا تو بات دل تک نہیں پہنچتی۔ جیسے کان کھلے میں آنکھیں بھی کھلے رکھنا، کیا کرنا؟ ہاں، کان میں کوئی پتھر اتر تو نہیں رکھ لیتے۔ اسی طرح یہ آنکھوں پہ جو شٹر ہے نا، سنگل شٹر ہے ڈبل شٹر ہے؟ ارے بولو، نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے۔ اب یہ شٹر نیچے کی تو شاپ بند ہوتی کھلی ہوتی تمہاری، اب یہاں کی شٹر نیچے گرتے آنکھیں بند کانا سن، اب کیا سن کے مریں گے؟ سن کے نہیں مرے تو کر کے کیا مریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں کان کھلے رکھنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھلے رکھنا۔ دل تک بات پہنچانے کے لیے 4 دروازے ہیں، کتنے؟ 4 دروازوں سے بات، دل اندر ہے باہر ہے۔ اب یہ 4 دروازوں کے ذریعے سے بات دل تک پہنچتی ہے۔ 4 لائر ہیں، کیا ہے؟ 4 لائر جو بات طے کرتے، دل ججمنٹ لیتا، فیصلہ کرتے تھے دل۔ پہلا لائر آنکھ، دوسرا لائر زبان، تیسرا لائر کان، چوتھا لائر دماغ۔ یہ 4 جو بات طے کرتے نا، دل ججمنٹ لیتا، فیصلہ کر لیتا۔ اب آنکھ سے کتے کو دیکھا تو زبان کیا بولتی؟ گدھا بولتی، بلی بولتی؟ کیا بولتی بھائی؟ ارے آنکھ سے کتے کو دیکھا تو زبان کیا بولتی؟ کان کیا سنتا؟ چوہا سنتا۔ کان کیا سنتا؟ دماغ کیا سوچتا؟ شیر سوچتا۔ آنکھ دیکھی کتا، زبان بولی کتا، کان بھی سنا کتا، دماغ بھی سوچا کتا۔ اب 4 باتوں کا کتا۔ اب دل ججمنٹ لیتے ہیں، ہاں یہ کتا ہے، اب کتا دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، مخلوق کو جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس کا انکار کرنا، کیا کرنا؟ لا الہ، نہیں کے معنی انکار ہے۔ جو کچھ دیکھ رہی ہے زبان ورنہ لا الہ، جو کچھ نظر آ رہا ہے ان سے نہیں ہو رہا ہے، ان سے
جو نظر نہیں آ رہا ہے انہیں کر رہا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہے مگر ان کے کرنے سے ہو رہا ہے یا کسی اور کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ جو بھی ہو رہا ہے اب تک اللہ ہی نے کیا ہے. اب جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کریں گے، اور قیامت تک جو بھی ہوگا کون کریں گے؟ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. اس کے پہچاننے کے لیے کئی شکلیں ہیں. اپنے بارے میں غور کرو. ہماری یہ جتنی جو باڈی بنی ہے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، اس کو کس نے بنایا؟ بولا کہاں رکھ کے بنایا؟ آلوین کمپنی میں، ٹاٹا کمپنی میں، کچھ فیکٹری میں، ماں کے پیٹ میں. بولو ایسے جگہ رکھے اللہ انسان کی تعمیر کیا، بنایا، جب انسان کا ہاتھ چھوڑ کے آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. ماں کے پیٹ میں آنکھ دیکھ سکتی؟ اللہ بولے 3 اندھیروں میں میں تمہاری فٹنگ کیا ہوں. کیا کیا ہوں؟ ماں کے پیٹ کا اندھیرا. ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کا روم ہوتا، اس کو بچے دانی بولتے ہیں، اور بچے کے طرف ایک چادر لپٹی ہوتی، مائی بولتے اس کو. تو یہ 3 اندھیروں میں میں نے تمہاری فٹنگ کیا ہوں، اور اندھیرے کے باوجود صحیح سیٹنگ کیا ہوں. اندھیرے کے باوجود صحیح سیٹنگ کرنی، غلط سیٹنگ کریں. بھائی اندھیرے میں نہیں دکھا بلکہ کسی کی ناک کو نکال کو پیٹ میں لگائے، پیٹ میں لگائے، نہیں سائڈ پہ لگائے. سائڈ بولے تو چہرہ، پیٹ بولے تو پیچھے، پیٹ بولے تو سامنے لگائے. کیا کان سر میں فٹ کرنے کے بجائے جی کمر میں فٹ کرے؟ حالانکہ انسان دنیا کا میکینک اندھیرے میں کوئی نٹ بولٹ فٹ کرنا ہے، ٹائٹ کرنا ہے، تو اپنے ہیلپر کو لائٹ آن کرو بولتا ہے، ہاف کرو بولتا ہے. کیا کرو بولتا ہے؟ ہاف کرو بولے تو معاف کرو بولتا ہے. بیٹا غیر غلط فٹ کریں گے، مجھے مال کو گھر کو ریڈ کریں گا. تو میکینک روشنی کا محتاج. بولا اللہ بھی محتاج ہے. قل هو اللہ احد. اس کے بعد کی آیت پڑھو، اللہ سمجھ. ارے نہ سمجھ تو سمجھ یا نہ سمجھ، اللہ تو سمجھ، کسی کا محتاج نہیں. جو کرتے ہیں قدرت سے کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں. ان کا کوئی ہیلپر نہیں، ان کا کوئی سپورٹر نہیں، ان کا کوئی رپورٹر نہیں، اور ان کا کوئی پارٹنر نہیں. کیا نہیں؟ پارٹنر نہیں. وحدہ لا شریک لہ. وہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں. تنہا اللہ سب کر رہا ہے، ہمیشہ کر رہا ہے. کیسے پارٹس اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، کوئی کمپنی میں بنایا. آنکھ کا پارٹس، ناک کا پارٹس، کان کا پارٹس، ہونٹ کا پارٹس، پیروں کا پارٹس، ہاتھوں کا پارٹس، اور پیٹ میں کئی قسم کے پارٹس ہیں. نہیں، ایسی وائرنگ اللہ نے جسم میں کیا ہے جس وائرنگ کے ذریعے سے پورے جسم میں خون سپلائی ہوتا ہے. پائپ لائن. بولا دماغ میں اتنی باریک پائپ لائن ہے، سائنس والے بولتے ہیں تاگے سے بھی باریک. کتنے؟ کپڑے سینے کا جو دھاگا ہوتا نا، موٹا ہوتا چھوٹا ہوتا؟ ارے باریک رہتا موٹا رہتا. اتنے بڑے پائپ میں سے کوئی آدمی کچھ چیز سپلائی کر سکتا؟ مگر یہ دماغ کو اس سے باریک پائپوں سے خون سپلائی ہو رہا ہے. اور اتنے رگے ہیں، ڈاکٹرانہ کہتے ہیں ہم گن نہیں سکتے. خریف 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 پورے جو اللہ نے پائپ لائننگ لگائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے میرے بنانے پر تو سوچ، میں تجھے جیسا بنایا ہوں کسی کو نہیں بنایا. سمجھے؟ قسم کھا کے بولے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. طور کی قسم، زیتون کی قسم، احترام والے شہروں، بلد الامین، امانت دار شہروں کی قسم کہہ رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں انسان کو جیسا بنایا ہوں کسی کو نہیں بنایا. اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے. کیسی چیزیں بنا اللہ نے. دنیا والوں کی ہر بنی ہوئی چیز مٹتی نہیں مٹتی، ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی.
کیسی آنکھ اللہ نے فٹ کر دیا. ماں کے پیٹ میں چارجنگ بھر دیا تو موت تک چل رہی ہے. کب تک چل رہی ہے؟ اب سیل فون ایک بار چارجنگ کرے تو موت تک چلتا نہیں، بار بار کرا کے. بولا موٹر کی بیٹری ایک بار چارجنگ کرے تو ہمیشہ چلتی ہو، بار بار چارجنگ کرانا. اب یہ جو ہماری بیٹریاں ہیں نا، 2 لائٹاں ہیں سائٹوں پہ جانے کے لیے، اب اس کو بھی چارجنگ بھرتے، اس کو بھی چارجنگ لگاتے، سوئچ میں لگا کے آنکھ میں لگا لیا. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا بھائی؟ شارٹ مارتا، لائٹ ختم ہو جاتی. اب سائٹ پہ جا رہے محمد حسین جاتا. کیسی آنکھ اللہ نے بنائے، کیسے کان اللہ نے بنایا ہے. 2 ساؤنڈ باکس لگائے. کتنے کان؟ 1 ہے 2 ہے؟ 2 ہے. 1 لگائے تو کتنی پریشانی تھی، 2 کے بجائے 1 لگائے تو کتنی پریشانی. ہلا ہلا کے منڈی کے نٹا بولٹا ایک ہی دن میں ڈھیلے ہو جاتے تھے. 5-6 دن کے بعد منڈی جھڑی جاتی. 2 ساؤنڈ باکس لگا اللہ نے. آنکھوں کی حفاظت پلکوں کے ذریعے سے، اور پیٹ کی حفاظت ہونٹ کے ذریعے سے. پیٹ کی حفاظت منہ کو بند کرنے کے جو گیٹا ہیں کیا ہے؟ ہوٹا. بولو سنگل گیٹ ہے ڈبل گیٹ ہے؟ ڈبل ہے. سنگل ہے تو پریشانی، اوپر سے بند کرے نیچے سے کچرا گھس گیا، ہٹ ہٹ ہٹ، نیچے سے بند. اب آنکھیں تو اوپر سے شٹر کھینچے تک نیچے سے کچرا گھس گیا کرتے. کیا اللہ کی بنوٹ ہے. اللہ اکبر. کیا ہمارے اللہ قدرت والے، کیا اللہ ہمارے تعریفوں والے، کیا اللہ ہماری بڑائیوں والے. سمجھے کیسی کیسی چیزیں بنائیں اللہ نے. جو ہے ایک ناک ماہر، چکن ماسٹر، وسا مٹر سالن اتر گیا، کھا سکتے نہیں کھا سکتے، ریسرچ سلیکٹ کرنا ریجیکٹ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے سالن بدبودار ہو گیا، خوشبودار ہے، اتر گیا، ناک کنے رکھ لیے، دیکھ لیتے نہیں، آنکھ میں ڈال لیتے. آنکھ میں ڈالے تو ٹھہرتے، بھڑکا بھڑکا بڑھ کے عائشہ مسجد کو چھوڑ کے طلحہ مسجد کنے جا کو پلٹ کو دیکھ مٹھی پڑو. عائشہ مسجد والوں پہ ناک کنے رکھے دلیندرا کا تو آنکھ میں ڈالی گئے سالن. ذرا دیکھو کر کے ناک ذرا جھانک، کھا سکتے نہیں کھا سکتے دیکھ. چیکنگ ماسٹر کا دی وہ سر چیکنگ پاسنگ 2 ایک ہی جگہ فٹ کر رہے، چیک کر دے پاس کر لیتا. کھا سکتے کھاتے، سٹک بلکہ منہ میں ڈال لیتا ہوں. اب چیکنگ ایک جگہ، پاسنگ ایک جگہ تو کتنی پریشانی. ناک کو لگا کو پیٹ میں لگائے تو کھانا لے کے پیٹ میں لگ جانا. تو چیک کرو بھائی، اب لا کے منہ میں رکھ لینا. کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا. چیکنگ پاسنگ اللہ نے ایک ہی جگہ بنا دی. بنا نہیں بنا. خوشبودار بدبودار، کھانے کا نہیں کھانے کا کون بولتے؟ ناک. ساری باڈی بنا کر اللہ کے یہ ناک نہیں لگاتے چکن ماسٹر کو. یہ نادان انسان پائخانے کو حلوہ سمجھ کے کھا جاتا. ارے حلوہ سر کا جس طرح محمد حسین کھائیں گے چل کر کے، کیونکہ ناک نہیں ہے، بو آتی نہیں ہے. ناک دے کر اللہ نے کتنی جو ہے ہمارے پریشان کیا. اچھی بری کی تمیز دیا ناک کے ذریعے سے. آنکھ اگر نہیں رہتی تو کھانے میں کیڑے ہیں میرے دوستوں، کچرا ہے، نظر آتا تھا. اللہ اکبر. سمجھے نہیں؟ دیکھ کر کھانے میں کتنا فائدہ ہے، بغیر دیکھے کھانے میں کتنا نقصان ہے. ایک مرتبہ میں اپنے مہمانوں میں گیا تو ازیہ کی نبی ایک سنت ہے، دیکھ کر پینا، دیکھ کر پانی استعمال کرنا. اندھیرا تھا، چراغوں کا زمانہ تھا، تو طہارت کے لیے پانی لیا تو میرے پاس ٹارچ تھی، بیٹری تھی. آقا کی سنت عمل کیا، ٹارچ ڈال کے دیکھا تو اس میں بچھو بیٹھ کو ہے پانی میں. اگر ڈال لیتا، طہارت لیتا تو ہاتھ کو بھی کاٹتا تھا، نازک سے بھی کاٹتا تھا، اور وہیں ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہوں، تھنگڑا تھنگڑا ناچنا شروع کرتا. تو آقا کی سنت پر عمل کرنے سے کتنی بڑی مصیبت سے حفاظت ہوگی. تو وہ دیکھنا کس سے ہوتا؟ آنکھوں سے. سانپ ہے، رسی ہے، کیسا پہچاننا؟ آنکھ سے پہچاننا. ہمارے حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے ہیں. ایک اندھا اور ایک لنگڑا مل کے سفر کرے. کون کون؟
ایک اندھا ایک لنگڑا. اندھا بولا میرے کنے لائٹا نہیں ہے، ٹائرا ہے. کیا ہے؟ پیرا ہے چلنے کے لیے جی، آنکھیں نہیں ہیں، پیر گھٹ ہے. لنگڑا بولا سمجھے میرے کنے آنکھ ہے مگر ٹائرا نہیں ہے، تو میرے ٹائرا تیرے لائٹاں دونوں مل کے جائیں گے سائٹوں پہ. تو اندھا کیا کرا؟ لنگڑے کو پیٹھ پہ بٹھا لیا. اب انہیں راستہ بتا رہا ہے، اندھا اپنے پیروں پہ جا رہا ہے. جا کے آخر ایک جگہ رات ہو گئی تو دونوں خیام کرے. کیا کرے؟ خیام کرے. اب جب خیام کرے تو صبح میں سب سے پہلے سمجھے بھائی لنگڑا اٹھا، آنکھ والا کون، اپنا بسترا لپٹ لے کے بھائی صبح ہو گئی چلو اب سفر شروع کریں گے. تو اندھے کو اٹھایا. اندھا جب بسترا اٹھانے کے لیے ہاتھ ڈالا تو اس کے نیچے سانپ سو رہا تھا. کیا سو رہا تھا؟ اب کپڑے کے اوپر سے پکڑتے اس کو ایسا دیکھا، آہا اٹھتے ہی مل گئی رے میرے سونے کی کھڈی کر دی. کوسی سانپ کو خبیث اندھے پن کی وجہ سے سونا سمجھ رہا ہے، اور لنگڑے کو چونکہ آنکھ ہے، آنکھ سے کہہ رہا ارے بھائی وہ سونا نہیں ہے، کم وقت رونا ہے، سمجھے نہیں، کاٹے تو دنیا سے جانا ہے. تو سانپ کو پکڑ کے سونا سمجھ رہا ہے. انہیں بولا بیٹا میرے سب معلوم ہے، ہاں ہندا حکمتی لنگڑا لکھپتی کرے. ہندا حکمتی یہ بڑے لوگ ہم بولے سب آتا ہے. ہندا حکمتی میں حکمتی ہوں رے، تو میرے سے مار کو تم لکھپتی پن کو دیکھ نہیں بگا بیٹا، میں ہی نہیں چھوڑتا. جان دے مردہ نکلیں دے، چھوڑنا تو ہے ہی نہیں کہتے. اب آنکھ والا دیکھ کے کرا دیکھ سانپ ہے، سانپ کاٹے گا، ہلاک ہوں گا، برباد ہو جائے گا. وہ آنکھ والے اپنے آنکھ سے دیکھ کے بولا ہے، مگر اندھا اپنے اندھے پن سے پکڑ کے خوش ہو رہا ہے کہ مجھے سونا مل گیا. اور اللہ والوں نے، اللہ کے نبی نے اس دنیا کو چمکتا ہوا سانپ قرار دیا اور ہم سب کو اندھا قرار دیا. صرف انبیاء آنکھ والے ہیں کون، اور ساری انسانیت اندھی ہے. پوری دنیا سانپ ہے، ملک کا سانپ، مال کا سانپ، بزنس کا سانپ، کھیتی باڑیوں کا سانپ، ڈگریوں کا سانپ، نوکریوں کا سانپ، یہ سارے سانپ ہے. اندھے پن سے ہم ان کو سونا سمجھ رہے، زندگی کا جینا سمجھ رہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بولے ارے فرعون تو ملک کے سانپ کو پکڑ کے خوش ہو رہا ہے، یہ سانپ تجھے ڈھسے گا اور تو ہلاک ہوگا. ڈھسا نہیں ڈھسا؟ ارے بولو فرعون پانی میں ڈوبا نہیں ڈوبا، ملک کی وجہ سے گھمنڈ میں اکڑ میں آ گیا، خدا کا انکار نہیں خدا کا دعویٰ کرنے لگا. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. اس ملک کے گھمنڈ نے اور ناس کیا کرتا تھا، اللہ سلی ملک مصر حاضل انہار تجری من تحتی افلا تبصرون. دیکھنا اتنا بڑا ملک میرے ہاتھ میں ہے، پوری مصر کی رعایا میری بات میں ہے، اور دریائے نیل میرے ساتھ میں ہے. دریا نیل میرے ساتھ میں، حاضل انہار تجری من تحتی، دیکھو میرے تلووں کے نیچے سے اور محلوں کے دامن سے دریا بہ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا تو اپنے ملک پر، اپنی رعایا پر، اپنی دریا پر ناز کرانا، جس دریا پہ تو ناز کر رہا ہے اسی دریا میں تیرا ستیہ ناش کر دوں. تلووں کے نیچے سے بہنے والی دریا کو تیرے تالو پہ سر پہ سے بہا دوں. بہایا نہیں بہایا، اسی دریا میں نیل میں ڈوب کے مرا. جس دریا پہ ناز کرتا تھا، جس ملک پہ فخر کرتا تھا اور میرے بھائیوں مسلمانوں کو ستاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا، بنی اسرائیل کے بچیوں کو لونڈیاں اور باندیاں بنا کر ان سے عیاشی کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ختم کرتا تھا اور خدا ہی دعویٰ کرتا تھا، یہ سارا ملک کا سانپ آخر میں اس کو لے مرا نہیں لے مرا، پانی میں ڈوب مارا. ارے تو سانپ پکڑا ہے فرعون، سانپ چھوڑ، اللہ کو پکڑ، اللہ کا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، موسیٰ کلیم اللہ کی بات مان لے، کامیاب ہو جاتا. فرعون نے نہیں مانا، وہ ملک اس کو ڈھس کے اس کو ہلاک کیا.
فرعون دنیا سے کامیاب گیا ناکام گیا؟ ناکام گیا، پانی میں ڈوب رہا تھا جب بولا حتی اذا ادرکهم الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل۔ جب غرق ہونے لگا تو ایمان اور بے ایمانی میں فرق ہونے لگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت ہو گیا۔ جب کہنے لگا حتی اذا قال آمنت، میں ایمان لاتا ہوں کس پر؟ انہ لا الہ الا اللہ، جس کے جو کوئی معبود نہیں، موجود نہیں، مقصود نہیں، مطلوب نہیں، ایسے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ زمانے میں جو مسلمان تھے بنی اسرائیل، بولو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یوسف علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ آمنت بہ بنی اسرائیل، یہ جو مسلمانوں نے مسلمان ایسا ایمان لاتا ہوں، پورے دلائل پیش کرنا ہے۔ وہ انا من المسلمین، میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کروں۔ اللہ بولے الآن بیٹا اب سمجھ میں آئی؟ 9 مرتبہ حالات کو ٹائٹ کرے، کیا کرے؟ تاکہ گاڑی سائڈ پر آ جائے۔ نہیں مانا، خون کا عذاب آیا، بولے فرعون پر کس کا عذاب آیا؟ پانی میں خون، کھانے میں خون، برتن میں خون، جہاں دیکھو خون ہی خون ہے۔ بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، جب اگر کھانا کھائے تو کھانے میں خون، پینے گئے تو مسلمانوں کے بولیوں میں پانی اور فرعونیوں کے بولیوں میں۔ جب ایمان دین آ جاتا نا تو اللہ کافروں اور مسلمان میں فرق کر کے دکھاتے، تنگ کر دیتے، تنگ کر دیتے، بھنگ کر دیتے۔ یا تو ایمان لانا پڑے گا یا نہیں تو پھر ان کے جنازے اٹھا دیتے دنیا سے۔ کب؟ جب ایمان والے ایمان کی محنت کو لے کر کھڑے ہوتے۔ جب آقا نے محنت کیا، 21 سال میں محنت ہوئی، جو ایمان لانا تھا لا لیے، نہیں لانے والوں کو اللہ نے ذلت کی موت دے دیا۔ ابو جہل مرا، عتبہ مرا، شیبہ مرا، ولید مرا، شام مرا، یہ بڑے بڑے لیڈروں کے مڈرا ہو جانے کے بعد جو بچ گئے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان بن گئے۔ 2 ہی فیصلے ہوتے، یا تو ایمان یا نہیں تو بربادی۔ پھر اس کے لیے کیا کرتے؟ ایمان والوں میں بے ایمانوں میں فرق کر کے دکھاتے۔ ایمان والوں کے کھیتوں میں بارشیں ہو رہی، ایمان والوں کے لیے خوشحالیاں آ رہے اور بے ایمانہ پریشان ہو رہے، تو تنگ آ کے یا تو مسلمان ہوں گے یا مقابلے میں آئیں گے تو اللہ ان کو ہلاک کریں گے۔ اللہ ہمیں دین پر آنے کی توفیق دے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارے میں دین لانے کے لیے ہو رہی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں مگر مسلمان میں دین نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بولا؟ دین نہیں ہے۔ کتنا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو طہارت سے محروم ہے، اس سے ہے نہیں ایسے مسلمان۔ ارے پیشاب کی پاکی رکھنے والے نہیں رکھنے والے ہے نہیں، پاکی رکھنے والوں کی میجارٹی زیادہ ہے، نہیں رکھنے والوں کی، نہیں رکھنے والوں کی۔ مسجد میں آنے والے زیادہ ہے، نہیں آنے والے زیادہ ہے، نہیں آنے والے زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر دین پر آ جائیں گے، کوئی طہارت نہیں، کسی میں نماز نہیں اور کسی میں کلمہ بھی نہیں ہے۔ اس شہر حیدرآباد میں کئیوں کو میں ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہوں جن کو کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے دیہاتوں میں تو چھوڑو، نام و نشان بھی نہیں ہے دین کا۔ ایک بستی میں جماعت گئی، اذان دیے تو 80 سال کا بوڑھا روتے ہوئے آیا، کہنے لگا بھائیو 80 سال میں پہلی مرتبہ میں اللہ کا نام سن رہا ہوں۔ کتنے سال میں؟ آج تک کبھی میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر نہیں سنا۔ آج تم جماعت والے آ کے گاؤں میں اذان دے رہے ہیں، میرے پیدا سے لے کر اب تک آج پہلی مرتبہ کلمے کی آواز سن۔ دیہاتوں کا حال تو بہت برا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ملیں گے۔ میں گزشتہ سال یہی چلہ لگایا، شاہین نگر میں بیان کیا، تو وہاں بیان کیا تو دوسرے دن شہر کے کوئی مہیلا سے ہمارے پاس 2 نوجوان بچے آئے، جب ان کو ہم نے حلقے میں بٹھایا دونوں کو بھی کلمہ یاد نہیں۔ آج بولا کل اللہ نے تجربہ کرایا، کلمے سے محروم، طہارت سے محروم۔ حالانکہ طہارت اہم چیز ہے، غیر اہم چیز ہے۔
الطہور شطر الایمان، آقا فرماتے طہارت پاکی آدھا ایمان ہے. کتنا؟ 50% مسلمان بنتا پاکی سے، اور بقیہ پورا دن آٹھانے اور طہارت آٹھانے. مین چیز ہے طہارت. طہارت رہے تو نماز پڑھ سکتا، طہارت رہے تو قرآن سیکھ سکتا، طہارت رہے تو مسجد میں آ سکتا، طہارت رہے تو روزہ رکھ سکتا، طہارت رہے تو کر سکتا، نہیں رہے تو کر سکتا. طہارت رہے تو کر سکتا ہے. پورے دین کا دار و مدار طہارت پر ہے. کس پر؟ طہارت کے بغیر کوئی فرض ادا کر سکتا؟ اسی لیے فرما نفس ایمان ہے. 50% مسلمان ہے. کتنے طہارت نہیں، کتنے نماز نہیں ہے، نہیں تو مسلمان ہے مگر اسلام نہیں ہے. اسی لیے آج مسلمان پریشان ہو رہا. ورنہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سوائے مسلمانوں کی اس زمین میں ہم کسی کو کامیابی نہیں دیتے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم رنجیدہ، افسردہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہیں کو سب سے اونچا کروں گا، ساری دنیا کو تم سے نیچا کروں گا، سب کے سروں پہ چڑھاؤں گا، سب کو تمہارے پیر پڑاؤں گا، اور ساری کامیابیاں تمہارے حوالے کر دوں گا. تمہارا کام ہے ایمان والے بنو. کیا بنو؟ مومن بنو. ایمان سے مطلب اللہ پر یقین. بولو، ایمان سے مطلب اللہ پر یقین ہونا. اور ایسا یقین ہونا مٹی کے شیر پہ ہاتھ ڈال کے کیسا جھومتے گی، زندے شیر پہ بھی ہاتھ ڈال کے ٹھہرنا. ٹھہرتے ایک جگہ پھاٹک میں جو مٹی کے شیر بنے ہوئے تھے، ابھی لے جا کے مزے میں جھوم رہا ہے، شکر پھٹک بول کے دو زندہ ہو گئے. کیا ہوتا ہے؟ طہارت کے دو رستے آٹومیٹک چالو ہو گئے. کانٹا 99 پہ گیا. سمجھے؟ اگر ہیبت اب گبا کرتے وہی مر جاتا ہیبت کے مارے. جیسے مٹی کا شیر کچھ نہیں کر سکتا، کروڑ مرتبہ اللہ کی قسم زندہ شیر بھی کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ. ہمارے فضل کریم بھائی تھے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، درجات بلند کر دے. فرماتے تھے کہ جس چیز کا یقین مسلمان کے دل سے نکل جاتا ہے، اللہ اس چیز کو جو ہے بے جان کر دیتے، بے حیثیت، بے قوت کر دیتے. وہ چیز اس کو نقصان نہیں کر سکتی. اگر رائفل اور بندوق کا یقین نکل گیا، اس سے نہیں ہوتا. کس سے ہوتا؟ اگر پکا یقین بن گیا تیری بندوق سے نہیں ہوتا، میرے خدا سے ہوتا ہے. فائر ہوگا مگر مسلمان کا بال بھی دینا نہیں ہوگا. اور بندوق چلانے والا کلمہ پڑھ لے گا. کیا پڑھ لے؟ میرا بندوق جھوٹا ہے، تیرا کلمہ سچا ہے. میں بھی مسلمان کا بچہ ہے، کہتے میں بھی مسلمان کا بچہ ہے. اگر بم کا یقین نہیں رہے گا، بم پھٹے گا مگر مسلمان کا بال بھی نہیں بھیگا ہوگا. اس کے واقعات قرآن میں نبیوں کے ہیں. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دل سے آگ کا یقین نکل گیا. کس کا؟ تو آگ کا یقین جب نکل گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹی آگ میں ڈالے، بڑی آگ میں ڈالے؟ بولو، نیشنل آگ تھی، انٹرنیشنل آگ تھی، عالمی آگ تھی. وہ عالمی آگ جہاں تک انسان کی چاروں طرف نظر جا رہی ہے، منتہا نظر تک، وہاں تک وہ آگ جل رہی تھی. اتنی بڑی آگ میں ڈالے تو جلے. ارے جلے. تو ابراہیم خلیل اللہ نہیں جلے، مگر محمد رسول اللہ کے امت میں بھی اللہ نے ایسے بنائے. مسلم خولانی بلکہ بزرگ تھے، کیا نام؟ بڑے یقین والے، بڑے توکل والے تھے. 1000 کا مجمع ان کے پاس آ کے بولا حضرت ہم حج کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. انہوں بولے میں ایمان والا حج کرتا ہوں، سامان والا حج نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی اللہ کا مہمان ہے. بولو، اب کوئی تمہارے گھر کو مہمان آئے تو کھانا لے کے آتا نہیں، مہمان کے پاس آتا. تمہارا گھر کا داماد یا تمہارا دولہے بھائی گھر کو آئے تو توشہ لے کے آتا نہیں، سسرال کے گھر میں کھاتا. توشہ لائے تو اچھا دکھتا.
ارے خوش ہوتے ناراض ہوتے؟ ارے ہمارے گھر تم مہمان بن گیا اور کھانا لے کے آئے، کیا ہم کو اتنا بھی جو ہے نہیں نیچی نظر سے دیکھے؟ خوش ہوتے ناراض ہوتے؟ تو بندہ جب ناراض ہوتا ہے، میزبان کے گھر مہمان بن کے گئے تو توشہ لے جانے، تو میں اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے گھر پہ جاؤں اور ساتھ میں توشہ لے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ اگر حج کرنا ہے، سچ کرنا ہے، پورا دنیا کو یہاں جھٹک دو، پٹک دو اور اللہ کے بھروسے پہ حج کو چلے، جیب کے بھروسے پر نہیں۔ کیسے بھروسے پر؟ غیب کے بھروسے پر۔ بولو، جیب کا بھروسہ نہیں، غیب کے بھروسے پہ چلو۔ کیسے اللہ پالتے دیکھو، تو 1000 میں کے 600 بھاگ گئے۔ کتنے؟ کچے ایمان والے 600 چلے گئے، اب پکے ایمان والے 400 ٹھہر گئے۔ کتنے؟ ٹھیک ہے سر، ہم آپ کے سرگاہ پوری دنیا جیباں جھٹک دیتے، دنیا کو پٹک دیتے اور جیب کو نہیں، اللہ کے غیب کے بھروسے پر چلتے۔ تو 4 مہینے حج کو جانے کے، 4 مہینے مکہ مدینے میں رہنے کے، 4 مہینے واپس گھر کو آنے کے، کتنا ہو گیا؟ 1 سال کی جماعت بن کے نکلی حاجیوں کی، دین پھیلاتے ہوئے جاتے تھے، دین پھیلاتے ہوئے آتے تھے۔ عبادت والا حج نہیں، ختم نبوت والا حج، دعوت والا حج۔ جو بھی اللہ کا ولی سفر کرتا تھا تو خالی کرتا تھا، ایمان پہنتا تھا، وہ کرتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ملتان سے نکلے ہندوستان کی طرف، ہندوستان میں کفرستان میں جس اسٹیٹ میں آئے وہ راجستھان ہو سکتا، تو راجستھان میں آنے تک ایک انگریز ان کی ہسٹری لکھا ہے، ایک ہی سفر میں خواجہ صاحب 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہے، تفریح نہیں نکلتے تھے اور عبادتوں کو دکھاتے ہوئے نہیں نکلتے تھے، کلمہ پھیلاتے ہوئے نکلتے تھے۔ اور محمد کی شان یہی ہے، خود دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو دین پر چلائے۔ اجتماعات میں آ کر، جماعتوں میں نکل کر اور دینی اجتماعات میں بیٹھ کر ایسی فکر لے کے جانا، ہم جانے کے بعد ہمارے گھر میں دینداری آنا۔ بیٹھا بھائی، کہاں جا رہے؟ بیٹھو بیٹھو، دعا پڑھ کے جاؤ، اللہ ہمیں آخر تک بیٹھنے کی توفیق دے۔ لاسٹ تک بیٹھنے والے کا نام اللہ کے لسٹ میں آتا۔ کس میں؟ جب آسمان والے کی لسٹ میں آتا تو کالی کملی والوں کے ساتھ فرسٹ میں جنت میں جاتا ہوں، جو لسٹ میں آتا نہیں آقا کے ساتھ فرسٹ میں جاتا نہیں، تو آخر تک بیٹھے تو لسٹ میں آتا نہیں، بیچ میں گئے تو لسٹ میں آتا۔ بولا بھائی، کالج میں ایڈمیشن لے کے آخر تک رہے تو ریزلٹ آتا نہیں، بیچ میں گھر کو گئے تو ریزلٹ آتا، آخر تک رہنا۔ جیسے امام کے پیچھے اللہ اکبر کے ہاتھ بن لیے تو سلام پھیرے رکھتے تھے نہیں، بیچ میں چلے آتے۔ کیا طریقہ ہے عائشہ مسجد کا، حیدرآباد کا؟ ارے امام کے پیچھے 2 رکعت 4 رکعت نیت پڑھ لے کے سلام پھیرے تک رہتے، بیچ میں جاتے، بولو سلام پھیرے تک۔ اگر بیچ میں گیا تو کیا سمجھتے؟ نکلا ہوا پلیٹ دکھ رہا کرتے، کیا دکھ رہا ہے؟ نکلا ہوا دکھ رہا ہے، نکل جا رہا کہتے ہیں نماز سے، سرکا ہوا ہے کہتے ہیں، کیا ہے؟ سینٹر سے سرکا ہوا ہے۔ تب بیچ میں بھی بیان میں گئے تو سمجھنا انہیں بھی نکلا ہوا ہے، سمجھے بھائی؟ اللہ ہمیں آخر تک بیٹھنے کی توفیق دے اور رزلٹ لے کر اٹھنے کی توفیق دے۔ یہ پورا بیٹھنا جو ہے موز کا چھلکا، بولا، اور اخیر میں جو دعا ہوتی اندر کا موز ہو۔ الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، موز ہے، اور عبادت جو ہے چھلکا ہے۔ تو آپ لوگ موز کا چھلکا کھاتے نہیں، اندر کا موز کھاتے۔ کیا طریقہ ہے حیدرآباد کا؟ موز پھینک دے کے چھلکا کھاتے۔ چھلکا کون کھاتے؟ بکریاں کھاتے۔ مطلب موز ہمیں کھاتے، چھلکا تو بکریاں کھاتے۔ تو پوری دیر تک بیٹھنا چھلکا ہے، دعا لے کے اٹھنا موز ہے۔ اسی لیے اللہ ہمیں آخر تک بیٹھنے کی توفیق دے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بولو بھائی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کا یقین نکل جاتا اللہ اس چیز کو جو ہے بے قوت کر دے۔ ابراہیم بن آگ کا یقین نکلا، آگ کو اللہ نے باغ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ 40 دن آگ میں رہ کر ابراہیم علیہ السلام جلے نہیں، اور یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر، بولا
40 دن تک اللہ نے ڈبل مچھلی کے پیٹ میں رکھا. کتنے؟ چھوٹی مچھلی ان کو نگلی, پھر وہ چھوٹی مچھلی کو موٹی مچھلی نگلی. سمجھے؟ 2 مچھلیوں کے پیٹ میں سمندر کے اندر 40 دن رہے مگر گلے نہیں. انہوں جلے نہیں, انہوں گلے. اور اسماعیل علیہ السلام تیز ترار چھری کے نیچے سو کے کٹے نہیں. چھری کے نیچے سوچو نا کیا ہوتا؟ کٹ جانا. بولا آگ میں گیسوں نے کیا ہوتا؟ جل جانا. پیٹ میں گیسوں نے کیا ہوتا؟ گل جانا. انہوں گلے نہیں, انہوں جلے نہیں, انہوں کٹے نہیں. موسیٰ دریا نیل میں جا کے ڈوبے نہیں. پانی میں گیسوں نے کیا ہوتا؟ ڈوب جانا. انہوں ڈوبے نہیں. یہ قرآن کے قصے بنو, میرے گھر کے قصے بنو. یہ سارے قصے قرآن میں ہیں. چلیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جو قرآن تو پڑھ رہا ہے یہ کتاب میں تجھے کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. اب یہ سارے واقعات میں آدمی کو حیرت ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے کیسا الو بنا کو ہلو سمجھا رہی تھی مولانا تمہیں. 40 دن تک آپ میرے کو نہیں جلتے, مچھلی کے پیٹ میرے کو نہیں گلتے, چھری کے نیچے میرے کو نہیں کٹتے, پانی میں جا کو نہیں ڈوبتے. ارے یہ قرآن کے رحمان کے قصے ہیں, یہ اللہ کے قصے ہیں. اللہ قدرت والے ہیں. بولے 3 اندھیروں میں ہماری پوری باڈی بنا سکتا ہے, بغیر کسی سہاروں کے بنا سکتا ہے, ساری وائرنگ فٹ کر سکتا ہے, ایک ایک نٹ بولٹ فٹ کر سکتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر انسان کے جسم میں 360 جوائنٹ ہیں. کتنے جوائنٹ ہیں؟ ایک انگلی میں کتنے جوائنٹ ہیں؟ 1 2. ایک ہاتھ میں 3 جوائنٹ ہیں. 1 2 ہے نہیں جوائنٹ. معمولی ایک جوائنٹ بنانا ہے, بولٹ بنانا ہے, سائز بٹھانا ہے تو آدمی کو لیٹ مشین کا سہارا لیتا. کوئی لیٹ مشین کو جانا پڑتا. تو یہ سارے نٹ بولٹ کی فٹنگ اور کٹنگ اللہ کو سے لیٹ مشین میں کرے. اور کوئی بھی چیز فٹ کرنا ہے تو پانا لیتے نہیں, انگوٹھوں سے فٹ کرتے. اسکوٹر کے بولٹا, سائیکل موٹر کے بوٹا خالی انگوٹھوں سے فٹ کر کے روڈ پہ چھوڑے تو کیا ہوتی؟ چلتی نہیں. نٹا بوٹا چھٹ جاتے, چلانے والا چل جاتا. اسکوٹر اور کم ہوتا, پانوں کا محتاج, 3-6 کا پانا, 7-8 کا پانا, 9-10 کا پانا. تو یہ سارے نٹا بولٹا اللہ کیوں سے پانے سے فٹ کرے؟ کبھی تو لوز فٹنگ ہو رہی, پھر نٹا بولٹا فٹ ہو رہے ہیں, لوز ہو رہے ہیں, کبھی پھر ڈبل فٹنگ کرا رہے ہیں. کیا فٹنگ اللہ نے کیا ہے, کیسا اللہ نے بنایا ہے, کیا کیا نعمتیں اللہ نے دیا ہے. میرے بھائیوں, خدا کے احسانات کو سوچے تو ایک نعمت کے بدلے میں زندگی بھر سجدہ کرے تو ایک نعمت کا ریٹ ادا نہیں ہوتا. سینکڑوں نعمتیں بلا وہیں تو نعمت اللہ لا تحصیٰ. ارے نادان, میری نعمتوں کو تو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا. کتنے, ہر سانس اللہ کی نعمت. بولا ہر سانس کس کی نعمت؟ سانس لے رہے چھوڑ رہے, سانس لے رہے چھوڑ رہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے انسان کے لیے؟ ہوا. بولا پانی نہیں رہے تو سحری سے لے کے افطار تک جیتا. رمضان میں سانس نہیں لیے تو کتنے گھنٹے جیتے. جو سانس ہے نا ہم لیتے, سڑکو بڑکو پھگٹ میں مل رہے بول کے سگٹ میں لے رہا ہے, ٹکٹ لگائے تو معلوم ہوتا ہے. 10 سانس سوچ کو ایک سانس لیتا ہے, فیس دینا پڑتا. میاں جی سوچ کے لوگ تو کھینچ کو فیس لیتی کہتے. 10 سانس گھٹ پڑ گئے کھائی کرے کہ تو فیس دینا پڑتا. بابا تیرا سوچ سمجھ کے لوگ کہتے. اللہ فری یہ فیس لے رہے, پھگٹ میں دے رہے, ٹکٹ لے رہے. بولو سب سے اہم ضرورت, بلڈنگاں نہیں رہے تو مرتا نہیں, سونا نہیں رہے تو مرتا نہیں, ڈگریاں نہیں رہے تو مرتا نہیں, نوکریاں نہیں رہے تو مرتا نہیں, چھوکریاں نہیں ملے تو مرتا نہیں. مرتا سانس نہیں رہے تو. بولو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سانس. کون دے رہے, کس کو دے رہے؟ ہر ایک کو دے رہے. بولو کہاں دے رہے؟ ہر جگہ دے رہے. بولو کب کب دے رہے؟ ہر وقت دے رہے. بولو ہر وقت دے رہے, ہر جگہ دے رہے, ہر ایک کو دے رہے. بولو ہر ایک کو دے رہے نہیں دے رہے. ارے بھائی شارٹیج ہے, ذرا آدھا اتنوں کو دیتا ہوں, آدھے کو روکتا ہوں. آدھے کیا ہوتی وہ ہے جی,
بولو بھائی، ہر جگہ دے رہی نہیں، اس کے دینے کے جگہ مقرر ہے. جیسا سلنڈر لینے کمپنی کو جانا، یہ سانس لینے ہماری گیس لینے کمپنی گئے تو رہتا ہی نہیں. 25 دن کے بعد بک کراؤ، سیریل سے آؤ کدے. سیریل سے آئے تک شور کا ایریل ہی بند ہو جاتا ہے. ایسا ہے، سیریل سے آؤ بھائی، جنوری ختم ہو جاتا. کبھی یہ سانس کا شارٹیج ہوا آج تک دنیا میں؟ گیس کا شارٹیج ہے، ہوا پمپوں میں ہوا کا شارٹیج ہے، پیٹرول پمپوں میں پیٹرول کا شارٹیج ہے، مارکیٹ میں چیزوں کا شارٹیج ہے، مگر اللہ کی مارکیٹ میں سانس کا شارٹیج ہے. کتنا اسٹاک ہوگا اس کا؟ نہیں، بے حساب اسٹاک ہے اس کے پاس. کتنا بھی دیا تو کمی ہونے کا سوال نہیں. گھر میں دے رہی، مسجد میں دے رہی، ٹرین میں گئے تو دیتے نہیں دیتے، پلین میں گئے تو بناؤ دیتے. اب سفر میں گئے تو سلنڈر پیٹ میں بڑھنے جاتے نہیں، جنگل میں بھی دیتے. بڑھنے جاتا اللہ کے ولی، ارے جنگل میں نہیں دیتے، گھر میں دیتے. باتھ روم میں گئے تک پانی نہ تک دیتے نہیں دیتے. بولو بھائی، لیٹرین میں گئے تو دیتے. اب اللہ بولے بدبو کی جگہ میرے بندے کو کئی سڑی بات سنگانا، لیٹ میں رہے تک سپلائی بند کرنا بولے کرتے. لیٹرین میں رہے تک ہوا کی سپلائی بند کرنا. کیا ہوتا ہے؟ رہتا جاتا ہے. ڈور کھول کو نکالنا، توڑ کو نکالنا. بولو بھائی، اگر لیٹرین میں سانس کی سپلائی بند ہو گئی، لیٹرین کرے تک رہتا ہے مرتا ہے؟ ڈور کھول کو نکالتی، توڑ کو نکالتی، زندہ لانا مردہ لانا. اللہ اکبر. یہ ہمارے جینے کی جو سانس ہے نا، گیس، کون سی گیس ہے یہ؟ انڈین گیس، ایچ پی گیس، بھارت گیس، رحمان گیس. بولو، اوپر سے آنے والی سپر گیس کہتے ہیں. پراپر میں ملتی نہیں، پیپر میں اس کا ایڈورٹائز آتا نہیں، یہ اوپر سے آتی نہیں، زمین میں ملتی ہے. اللہ کے پاس سے آ رہی ہے سانس، مسلسل آ رہی ہے سانس، بغیر رکے کے آ رہی ہے سانس، بغیر فیس لیے کے مل رہی ہے سانس. کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. کیسی نعمت ہے میرے بھائیوں. سانس کے اوپر، ایک سانس کے لیے زندگی بھر سجدہ کرے تو فیصد نہیں. اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب کرے. سانس کتنی بڑی نعمت، پانی کتنی بڑی نعمت، زمین کیسی بڑی نعمت. کیا زمین نہیں رہے تو آدمی جیتا؟ بولو، گھر کا بنا لیتا، سڑکیں کا بنا لیتا، پھل پالیاں کہاں پکا لیتا، اور اناج کہاں پکا لیتا. تو سارے فائدے زمین کے کس کو ہو رہے؟ انسان کو ہو رہے، زمین کو ہو رہے. سارے فائدے زمین کو ہو رہے. جتنے لیٹرینیں بن رہے اس میں زمین جا رہی ہے. کہاں تو بھی ایک جگہ لیٹرین کو گئے تو زمین بھی لائن میں کھڑے رہے کو جی گئی. ٹھہر جی کیا ہونے؟ جتنا پھل پلا رہے پک رہے، انسان کھا رہے، زمین کھا رہی ہے. اچھی چیزیں انہوں کھا رہے ہیں، اور پائخانہ جو ہے انہیں کھا رہی ہے بیچاری. سارے لیٹرین کہاں جا رہے ہیں؟ زمین میں چلے جا رہے ہیں. سب زمین لے رہی ہے. اچھی چیزیں دے رہی ہے، بری چیزیں لے رہی ہے. اچھی سے دے رہی ہے، زندے رہتے خوشنما جیتے رہتے، مر کے سڑ کے بدبوٹ کے کہاں جاتے؟ مٹی میں. بولا، زندہ رہتے چلا رہی ہے، پھیلا رہی ہے. مرے تو پھر تمہاری سوری گندگی زمین میں لے رہی ہے. کتنی بڑی نعمت زمین ہے، کتنا بڑا نعمت سورج ہے. ہیوی لائٹ، بولو، سب سے ہیرو لائٹ، وولٹیج والی لائٹ کون سی؟ کتنے بلباں لگا کے سورج کی روشنی سائنس والے دے سکتے؟ بولو، دے سکتے نہیں. ایک ہی لائٹ کے ذریعے سے ساری دنیا کو اللہ نے روشن کر دیا. کتنے وولٹیج کے بلباں لاتے کہ لاؤ، لا کے میرے دوستوں ایک شہر کو سورج کی روشنی دے دو، دیکھیں گے دے سکتے؟ روشنی اگر کچھ تھوڑی بہت دیے بھی دیے، اس کی گرمی لا سکتے؟ اللہ ہمیں قدردانی نصیب کرے. یہ ساری نعمتوں کو اس لیے میں بیان کروں، اللہ ہم کو کیا کیا نعمتیں دیکھے، ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں. ان سارے نعمتوں کے شکرانے میں میرا بندہ تو ہاتھ بن کر میرے سامنے ادب سے کھڑے ہو جا، قیام بولو، اور اپنا سر جھکا دے رکوع کے ذریعے سے. کس کے ذریعے؟ میرے سامنے سر جھکا دے،
اور اپنا سر میرے قدموں پہ ڈال دے سجدے کے ذریعے سے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو جا، اللہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور سر جھکا لے رکوع کے اندر اور سر قدموں پہ ڈال دے سجدے کے ذریعے اللہ کے سامنے۔ ان ساری نعمتوں کے بدلے میں اللہ شکرانے میں صرف اپنی بندگی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ تو میری بندگی کر اور میرے نبی کی زندگی کر، لا الہ الا اللہ بولو محمد رسول اللہ۔ اللہ کا حکم توڑنا نہیں، نبی کا طریقہ چھوڑنا نہیں۔ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب کرے۔ اب ایسی فکر لے کے ہم جانا اجتماع سے اور جماعتوں سے 3 دن سے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں پورا چین جانا، چینجز ہو جانا، تبدیل آنا۔ کئی مرتبہ بولا ہوں، بڑا درد بھرا واقعہ ہے، بار بار بولنے سے اس کا نفع ہم کو ملتا ہے۔ تو تمہارے جیسا ایک اسٹوڈنٹ نوجوان بنگلور کا 40 دن جماعت میں لگایا، کتنے؟ چلا لگایا، چلا لگا کر جب گھر کو آیا، مسجدوں میں ٹھہر کے لگایا، امیر کی سن کے لگایا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے لگایا، آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے لگایا، تہجد میں اٹھ کے لگایا، خدا کے سامنے رو کے لگایا، ایسا درد غم لے کر آیا۔ جب 40 دن لگا کے گھر آیا تو گھر کو دیکھا تو چیخ نکل گئی، ہچکیاں مار مار کے رونے لگا۔ جب گھر آ کے دیکھا اس کا سارا گھر بے نمازی۔ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ماں بے نمازی، بابا بے نمازی، بھائیاں بے نمازی، بہنا نمازی۔ ہے نہیں ایسے مسلمانوں کے گھر؟ ارے بولو، گھر ہے نہیں، خاندان بھی ہے، خاندانوں کے خاندان بے نمازی، خاندان نہیں، گاؤں کے گاؤں بے نمازی ہے۔ اللہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس کو خبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس ولی کے درجات بلند کر دے۔ ان کی محنتوں کا صدقہ ہے آج ہم یہ نورانی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ان کے آنسوں نے، ان کے تڑپنے نے، ان کی اصلاح کے اشکوں ہلانے نے اور ان کا بھوکا پیاسا رہ کر سارے مال کو قربان کرنے نے آج یہ ماحول دنیا میں دیا ہے۔ ورنہ جس وقت میں پہلی مرتبہ حیدرآباد آیا تھا، میرے بچپن میں کئی مسجدوں میں کبوتر اور چڑیوں کے پیخانوں کے سوا کوئی نمازی حیدرآباد میں نہیں تھا۔ کئی مسجدیں ویران پڑی ہوئی تھی، بعض مسجد میں تو کتے گھستے بول کے دیواریں لگا دی کمانوں میں۔ ملا پلی کی اتنی بڑی مسجد میں گن کر 8 آدمی، مغرب میں جو ہے 15 آدمی، مغرب میں 15 آدمی، ظہر اثر میں 8 آدمی تھی۔ کئی مرتبہ میں نمازی بھی پڑھایا وہاں پر۔ یہ شہر کا ماحول ہے۔ اب اضلاع اور دیہاتوں کا تو حال پوچھو مت۔ ایک بستی میں ہم گئے، 60 پتین میں 600 مسلمانوں کے گھر ہے، 12 سال سے مسجد کو تالا پڑا ہوا ہے، نہ نماز، نہ جمعہ، نہ کوئی جمع، اذان ہی نماز نہیں، 12 سال سے تالا پڑا ہوا ہے۔ 600 گھر بولے تو کتنے مسلمان ہوں گے بولا؟ ارے 600 رہتے پڑھ کے رہتے، مسلمانوں کے گھر بچے کم رہتے زیادہ رہتے۔ ایک مارواڑی بولا اتنے لاکھ بچے روزانہ پیدا ہو رہے، مگر ہندوؤں کے گھر کم پیدا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم دال بھاجی کھاتے ہیں، مسلمان لال بھاجی کھاتا ہے۔ لال بھاجی بولے تو بٹن، گوشت کھاتا جوش زیادہ رہتا، اس کے لیے بچے بہت نکالتے ہیں۔ وہ دال بھاجی کھانے والا ڈھیلا ڈھول بنیا سامراج، سمجھے بھائی، تیز و طاقت بھی آدھی ہو جاتی، سمجھے۔ ہم دال بھاجی کھاتے ہیں، مسلمان لال بھاجی کھاتے، اس لیے مسلمانوں کے بچے زیادہ ہوتے۔ اور جبکہ آپریشنوں کا زمانہ نہیں تھا، ایک ایک گھر میں 12، 15، 20 بچے تھے۔ ہمارے نیتوں میں خرابی آ گئی، اللہ بچوں کو خود روک دیا۔ آپریشنوں سے مکھی کا بچہ بھی نہیں روک سکتے، انسان کا بچہ چھوڑو۔ آپریشن کوئی خدا ہے کیا؟ ارے بچوں کو روکنے کا خدا ہے؟ دم لگڑ کے سر پھٹ کے مر جائیں گے۔ اللہ کی اسکیم میں جتنے بچے لکھے گئے اس میں سے ایک بچہ بھی نہیں بچا سکتے۔ پھر ایک بچے پہ آپریشن تھا ہی ان کو ایک بچہ، ان کا پیسہ بھی برباد، اللہ کی اسکیم بھی برابر۔ نہیں روک سکتے۔ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونا بلکہ فرعون کمینہ مسلمان خاندان کے 70,000 بچوں کا مرڈر کرا۔ کتنے؟ 70,000 بچے مارا۔ موسیٰ نہیں آنا، اس کا میرے اوپر گھوسا نہیں ہونا، میری حکومت کا بھوسا نہیں ہونا، بھوسا آنا نہیں، گھوسا لگانا نہیں، میری گورنمنٹ کا بھوسا ہونا نہیں، سمجھے۔ 70,000 بچے مارے، مگر موسیٰ کو آنے سے روکا؟ موسیٰ آئے نہیں آئے؟
بڑا زبردست واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ کا ذکر ہے. تو بچوں کو روکنا آپریشن کے ہاتھ میں نہیں ہے، بچے زیادہ کرنا یہ آپریشن نہیں کرانے کے ہاتھ میں نہیں ہے. بچے زیادہ دینے والے اللہ، بچے روکنے والے بھی اللہ. یہ نیا خدا نکلا، سائنس کے زمانے کا خدا، نیا مورتی، ویسا مورتی، ہاں نیا بت. آپریشن کرانے سے پاپولیشن رک جاتا، کہتے آپریشن کرانے سے پاپولیشن رک جاتا، تمہارے باپ سے بھی نہیں رکتا. ہاں ایک آدمی ملا انگول میں، حضرت 5 سال پہلے بیوی کا آپریشن کراؤں، ڈاکٹر ہے میں بیٹے الو بنا کو ہلو سمجھے، جورو کو قوت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مر کو جاتی وہ جاتی، بیوی ہیبت کھا کو آپریشن کرا لیا. اب 6 سال میں پھر حمل ہو گیا، کہتے پھر کیا ہو رہا ہے آپریشن کو مر گیا کہ کیا ہو گیا، مگر حمل تو ہو گیا. بولے ڈاکٹروں کو پوچھے کیا بولے، آپریشن نو سکسیسفل کہتی. ارے نو سکسیسفل نہیں کہتے، ہماری اللہ کی اسکیم سکسیسفل، اللہ کی اسکیم سال ہو گئی. تمہارا کیا ہے؟ بیٹھو بھائی، کہاں جا رہے دوسرے ذرا قریب ہو بیٹھو، نہ جاؤ دعا لے کے جاؤ، بیٹھو میرے بھائی، کہاں جا رہے بیٹے؟ ہاں اللہ کے لیے تھوڑا ٹائم دیے تو پورا ٹائم دو، آدھے سے کام نہیں بنتا. آج 6 مہینے کی تعلیم سے رزلٹ نہیں آتا، پورے سال بھر کی تعلیم ہونا. تھوڑا کھانے سے جی نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا، فل کھانا کھائے تو پیٹ بھرتا، جی بھی بھرتا. اسی لیے آخر تک بیٹھے. اللہ پاک ہمیں رزلٹ لے کر جانے کی توفیق دے. رزلٹ دعا کے اوپر نکلتا. اتنے دیر آگے جو بیٹھے ہیں، اس کا برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی راحتیں، اس کے طرف سے اللہ کی مددیں جو آتی ہیں آخر تک بیٹھنے والوں کو ملتی، بیچ میں جانے والوں کو نہیں ملتی. خیر کسی ضرورت سے پیاس لگ رہی ہے، پیشاب کی عادت ہو رہی ہے، جاؤ مگر پھر آ کے بیٹھو، دعا سے پہلے مت جاؤ. ایک درد بھرا گزرا ہوا قصہ میں سنا رہا ہوں. بنگلور کا ایک لڑکا چلے میں نکلا، جماعت میں 40 دن لگایا. جب آیا تو گھر میں دیکھا تو کیا سارا گھر کیا تھا اس کا، بے نمازی تھا. سنانا بولے تو بہت قصے میرے پاس، 55 سے لے کے 55 نہیں 63 سال ہو گئے میرے، 47 ایئرس میرے جماعت میں چل کے ہو رہے. 62 سے نکلا ہوں، اب 2009 ہے، 47 سال ہو گئے. کہاں کہاں پھروں، کیا کیا دیکھوں، کیا کیا سنوں. میرے دوستوں واقعات بہت ہیں. ہم جب شروع نکلے تھے تعلق میں بھی جمعہ کا نماز بند ہو گیا تھا، تبلیغ سے پہلے. کس سے پہلے؟ ایک گاؤں میں جماعت گئی، سارے گاؤں کے مسلمان ڈاکو، بولو سب چور. اب جماعت گئے تو بولے کئی کو حضرت، یہ چوروں کا کمپا کہتے. کس کا کمپا؟ چوروں کو دیکھو کیا کرتے، جس چورا نماز پڑھتی کیا تمہیں بولو کہتے ہیں، ان کو سوال ڈالو. چورا نماز پڑھتی، اچھا چوری کرے تو پھر نماز پڑھے تو چوری کر سکتی، تمہیں فتوا دو کہتے. پھر ہمارا پیشنٹ چوری کرنا، چھری بتانا، فری کمانا، سمجھا نہیں، گھر میں بیٹھ کو کری کھانا کہتے. کیا کھانا؟ فری کھانا، کری کھانا، کری کو کھانے کو بولتے. اچھا نماز پڑھ کو چوری کرنے کی پرمیشن دو، ہمیں پڑھ لیتے کہتے ہیں. ہم لوگ پریشان ہو گئے. جاؤ جاؤ حضرت دوسرا گاؤں دیکھ لو، تمہیں نورا ہمیں چورا کہتے. اب جانا نہیں ان کو لانا. امیر صاحب ایسے پتلے پتلے گھٹو تھے. اب 3 دن گشت کر کے پھر کے مرے تو ایک بھی نہیں آ رہا سب بھائی. ایک آدمی بولے حضرت یہ سب گشت کریں، ویسٹ کریں، ٹائم ویسٹ کریں، گاؤں چھوڑ کے اٹھو تو ہو جاؤ، مسجد میں آ کو ریسٹو تو بھی کرو کبھی. روز بلا کو مرتے، کوئی دلیل آ کو نہیں مرتے. کہیں کو جی تمہیں جانے کا؟ ارے بھائی کیسا بلائے بغیر نہیں جاتے، ہمارا کامج بندوں کو اللہ کے گھر میں جمع کر کے کچھ بولنا ہے. تو پھر ایسا کرو، گر کی بات بتا رہا ہوں. کون سی بات؟ گر کی بات بتا رہا ہوں، پینٹ کی بات بتا رہا ہوں. سارے چوروں کا ایک امیر ہے، کیا ہے؟ پریسیڈنٹ ہے، کنٹریکٹر. بولو انہوں چوری کر کو لائے تو بیٹا بانٹ کو دیتا، خود بیٹھ کو کھاتا کہتے. سمجھے؟ اور تم سمجھا کو جانا بیٹا پین مار کو دھن خراب کرائے. ارے کوئی بھی مسجد میں جائے گا نا بیٹا چوری میں حصہ نہیں دوں گا کہتے. اب جاتا ہوں نا، تمہیں ذہن بنا کو جانا بیٹا ذہن بگاڑ رہا ہے. سب سے بہتر ہے اس کو لے کے آؤ مسجد میں. انہیں آیا تو سب آ جاتے. یہ ریٹیل میں ایک ایک کو بلانے کی ضرورت نہیں، اس کو ایک کو بلا لے، پورے ہول سیل میں آتے کہتے. پٹو کتا گمبا کتا لے کر چتا مٹم پٹم پورا سٹم کا مردہ نکلتا ہے. سب آتے دیکھو. اب مین سوچ کو ہوف کرے تو دوسرے سوچا رہتی مرتی. بولے بھائی ان مین سوچ ہے کیا ہے؟
مین کو ہاتھ کرے تو ہیرو لیٹ جلدی، ہیرو لیٹ بھی نہیں رہتی. بولو بھائی اس کو لاؤ، سب آتے دیکھو. بکری کو لے گئے تو بچے پورے بھاگاتے نہیں آتے. بولو بھائی ہاں اس کو لاؤ، مگر اس کو لانا تمہارے باپ سے نہیں ہوتا. کہیں وہ دنیا میں کتنے گناہ ہیں کہ بیٹے میں پورے گناہ ہیں اس کے اندر. ہمیشہ شراب میں، نشاور میں مست رہتا، زنا میں، جوے میں، ہر چیز میں رہتا. سمجھے؟ بیٹھو ذرا قریب آ جائے. سمجھے میرے بھائیوں؟ اب امیر صاحب 2 رکعت اسپیشل پڑھی. کیا کریں؟ دعا اسپیشل کریں. اب 2 بیٹری چارجنگ مانگنے والوں کو اچھے ذاکروں کو لیے، کس کو خوب چارجنگ پہنچاتے رہو، ذکر کرتے رہو. تگڑے کرنے جانا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، معاملہ بگڑا بھی ہو سکتا ہے. خوب چارجنگ دو. اب جاتے دیکھے بولا رے داڑھی والے وہاں سے گیٹ آؤٹ بول. یہاں کہیں کہا رہے ہے بات ہو رہی بیٹے، پکڑ لے جاتی کہیں وہاں سے گیٹ آؤٹ بول. حضرت انہوں نے نکو بولے، انہوں منڈی نیچے ڈال کو منڈی فقیرہ من کو جاتے ہیں. اب سیدھا جا کے ٹھہری. کیا ہو رہے؟ نہیں جانے. بولا کیا بولتی؟ کیا حضرت کہیں کو نہیں تم لوگ؟ کچھ بھی نہیں. تمہارے پورے مریدوں کو ذرا مسجد میں جمع کرو کرتے، شاگردوں کو. کیا کر دیں؟ کچھ بیان کر دیں. کیا بیان کر دیں؟ چوری کے بارے میں بولے تو تمہارے گلے پہ چھری چلتی کر دیں. کیا چلتی؟ چوری کرنا پھر ہمارے ہاتھ میں تمہارا مرنا کر دیں. چوری کے بارے میں نہیں بولنا. شراب بولے تو معاملہ خراب ہوتا کر دیں. کیا ہوتا ہے؟ شراب کے بارے میں نہیں بولنا، چوری کے بارے میں نہیں بولنا. زنا بولے تو گام چھوڑ کے جانا چاہیے کہتے تم نے. مرضی بولو ہمیں وہ سب کا ہی بولتی، بھائی ہمیں صرف 6 نمبر بولتی کہتے. کیا بولتی؟ 6 نمبر بولنے کے ممبر ہے، وہی ہمارا چمبر ہے. 6 نمبر میں چوری، شراب، زنا ہے. کلمہ، نماز، علم، ذکر، اخلاق، اخلاص، دعوت، اس میں ہے چوری شراب ہے. اب اچھی بات ہے، چوری بارے میں بولنا، زنا کے بارے میں بولنا، شراب نہیں بولتی. اب لٹلے کے جو نکلا تمہاری کے زلیندر بیٹے 3 دن سے وہ لوگ پھر کو مارتے تمہیں جاتے نہیں. کیا رہے کہتے ہیں تھڑا درجہ کو کوسے مڑگو میں کودی، کوسے تالاب میں کودی، گڑیا گڑتے دھولی، مغرب ظہر میں فل آباد ہو گئی. سمجھے؟ لمبا چوڑا قصہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے. پھر امیر صاحب اسپیشل نماز، اسپیشل دعا کرے اللہ ایسی گولی کھلا دے، ایسی گولی زبان سے نکال دے، یہ لوگ جو مسجد میں آئے ہیں موت تک یہ تیرا گھر پھر سے نہیں چھوڑنا. پھر ان پہ جو محنت ہوئی ہے بہت لمبی چوڑی کیسی تھے بولنے کا، پھر کبھی موقع ملے تو بولوں گا. پھر وہ لوگ ایسا پابند ہوئے ہیں، مسجد میں آنے والے 3 دن گئے، 3 دن جانے والے 3 چلے لگا کے آئے. کتنے؟ چہرے چھوڑ کے، جبے پہن کے، تسبیحاں لے کے، دعائیں کرتے ہوئے گاؤں میں آئے. تو جو گاؤں کے بنیا مارواڑی ہندو لوگ تھے جو ان کی چوریوں سے، ان کے جو چھریوں سے ڈرتے تھے، چیخیں مار مار کے رو رہے تھے. اللہ ان جماعت والوں کو اچھا رکھے، ان کو لے جا کر چوری چھڑا دیے اور زندگی بدلا دیے، ہم کو دلوں کو سکون دلا دیے. اب اطمینان سے کھا سکتے ہیں، سکون سے سو سکتے ہیں. تو دعوت سے اللہ کیا کیا کام کر رہے، کیا کیا تبدیلی آ رہی. تو شارٹ کر کے وہ بچے کا قصہ بول کے میں ختم کروں تو اس کا گھر پورا کیا تھا؟ بے نمازی. اب دیکھ کے اتنا رویا یا اللہ میرا تو سارا گھر جہنم میں جل رہا ہے. اس میں اللہ ہمیں بھی ایسی فکر لے کر جانے کی توفیق دے اور پھر اپنے گھرانے میں تبدیلی لانے کی توفیق دے. اللہ میرا پورا گھر کہیں میں جل رہا ہے. کیونکہ افسانہ کی ایک حدیث سن کے گیا تھا، جو مسلمان ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کے رسول فرمائے اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. کہاں؟ کون بولے یہ بات؟ ہمارے آقا رسول اللہ بولے. اور جس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا اس کا دوزخ میں جانا ضروری ہے. اب ماں نماز پڑھ چھوڑے، یہ باوا نماز چھوڑے، بھائیاں چھوڑے، ان کا نام کہاں لکھے جا رہا ہے؟ بولا دوزخ کے دروازے پہ. وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ دوزخ میں. اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے. پھر ایک حدیث سنا تھا، ان ماں باپ کو دوزخ سے آگ سے نکالنا بولے تو حدیث تھی، جب نماز کا وقت آتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے آدم گلاس اٹھو، دوزخ کی اس آگ کو جو گناہوں کی وجہ سے جا رہی بچاؤ. تو دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر نماز پڑھتے ہیں، صبح سے لے کے ظہر تک گناہ معاف ہوتے. کیا ہوتے؟
پھر عصر پڑھے تو ظہر سے عصر تک گناہ معاف، مغرب پڑھے تو عصر مغرب گناہ معاف، اس طرح معاف ہوتے ہیں۔ تب دوزخ میں جلنے والوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا؟ گناہ معاف کرانا۔ گناہ معاف کرانے کے لیے کیا کرنا؟ نماز پڑھانا۔ میری ماں میرے باؤ کو روز پر نماز پڑھانا ہے، 2 رکعت پڑھ کے رویا ہے، ٹارگیٹ بنایا، سب سے پہلے گھر میں بچے پہ رحم و کرم والی کون ہوتی؟ ماں۔ ماں کا نمبر لگانا، ماں کو نمازی بنانا، پھر بابا کا نمبر، بہنوں کا نمبر، پھر اپنی ماں کو بٹھا کے بولا امی نماز پڑھو۔ ماں بولی ہو پٹا جو ہے جماعت میں جا کو آیا ہے، 40 دن کا بخار لایا کرتے۔ کتنے دن کا؟ چلے کی گرمی لائے۔ میں ہوں چولہے کی گرمی، چلے کی گرمی، چلا چلا دونوں میں ہلہ، اب کون ہوتے کہ ڈھیلا کرتے۔ آج کل کے کولے تبلیغ میں جا کے آنکھیں کھولے کرتے، کہنے سینئروں سے بولے ماں سینئر جونیئر، سینئر فٹ بال کے اٹھ کے چلے گی۔ برسوں سے بگڑا ہوا دل، نماز چھوڑ کے، طہارت توڑ کے، اللہ کا حکم توڑ کے، نبی کا دامن چھوڑ کے، دل سخت ہو گیا تھا، کالا بن گیا تھا، ماں پہ ریئیکشن ہو رہا تھا، نہیں پڑھی۔ 3 دن بولا مانی مانی، پھر 3 دن کے بعد بیٹا امی نہیں بات سنو، جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھائے گا۔ ماں پریشان ہو گئی، کہاں کھائے گا؟ کہیں بھی کھاؤں گا، کدھر بھی کھاؤں گا، تمہارے گھر میں نہیں کھاؤں گا۔ اماں بولی کب تک نہیں کھائیں گا؟ 1 دن 2 دن، مہمانی کی کتنے دن؟ 3 دن۔ بولا 3 دن کے بعد جھوٹ بول کے بولے تو آنا ہی پڑے گا، کھانا پڑے گا، تو مرنے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ 3 دن گھر کا کھانا چھوڑے تو نہیں پڑی۔ پھر اس لڑکے نے دیکھا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک دین پہنچانے کے لیے بھوکے رہ نہیں رہے، بولا پیاسے رہ نہیں رہے، پتھرے کھائے نہیں کھائے، راتوں میں روئے نہیں روئے، بولا راتوں میں روئے، دن میں پتھرے کھائے۔ میرے بھائیوں بھوکے رہے، بیٹیاں بھوکے، نواسے بھوکے، بیویاں بھوکے، صحابیاں بھوکے، سسرے بھوکے، داماداں بھوکے، ہر کوئی اس دین کے لیے بھوکا رہا ہے۔ اور ہمارے آقا دعوت لے کے مکے میں نکلے تو لوگ مانتے تھے مارتے تھے؟ بولو مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، جھڑکیاں دیتے تھے۔ آقا جھڑکیاں برداشت کرے، گالیاں برداشت کرے، خون میں نہا رہے، بھوکے رہ رہے، طے کر لیے ہیں جب تک انسانیت راستے پر نہیں آئے گی، دوزخ سے بچ کر میری امت جنت میں نہیں جائے گی، میں دعوت دینا چھوڑوں گا نہیں، امت سے رشتہ توڑوں گا نہیں۔ کافرہ دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہی اور ڈرانے پہ ڈرا رہی، محمد دعوت دینا چھوڑو، امت سے رشتہ توڑو، ہم مار مار کے تکلیفوں میں دم توڑو، دنیا چھوڑو۔ آقا کہتے تھے دم توڑوں گا، دنیا چھوڑوں گا، دعوت دینا چھوڑوں گا نہیں، تبلیغ کرنا چھوڑوں گا نہیں، میری امت سے رشتہ توڑوں گا نہیں۔ میرے بھائیوں 13 سال مار کھائے، خون میں نہائے، گالیاں کھائے، راتوں میں روئے، رونے کے بعد پھر پورا مکہ اسلام میں آیا نہیں آیا؟ فلاں 360 مورتیوں کا اللہ نے جھاڑو مار کے نکال دیا، اور قیامت تک کے لیے کافروں کا داخلہ بھی حرام کر دیا۔ کوئی ہندو اب مکے میں نہیں آ سکتا، آئے تو زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ اتنی محنتوں کے بعد سارا مکہ مسلمان، شام مسلمان، ایران مسلمان، یمن مسلمان، سب مسلمان بن گئے۔ اس لڑکے نے سوچا میں بھی آقا کی طرح کچھ بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، رات بھر رہوں گا، اللہ کو ترس آئے گا، ماں کو بھی رحم آئے گا، امی نماز پڑھیں گے، بلکہ اپنی ماں کو بٹھا کے بولا امی ایک نئی بات سن لو، کیا ہے؟ جب تک تو نماز نہیں پڑھیں گے ماں، تمہارا بیٹا نہ گھر میں کھائے گا نہ باہر کھائے گا۔ ہاں کیا ہوگا؟ بھوکا رہتے رہتے امی میں تڑپ تڑپ کر تمہارے سامنے دم دے دوں گا، دم توڑوں گا، دنیا چھوڑوں گا، مگر نماز پڑھے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا، میری ڈیڈ باڈی اور لاش دیکھنا پڑے گا۔ تو ماں کی دل کی دنیا دہل گئی، ماں کا دل ہل گیا۔ پھر شیطان کمینہ بولا کب تک نہیں کھائے گا، کہاں تک نہیں کھائے گا؟ مے کا مہینہ، سخت دھپکالے کا زمانہ، باضابطہ نہیں تو بے ضابطہ، بلاک مارکیٹ میں چھپ چھپا کے کھا جائیں گا، بلکہ ماں نے پھر بھی نماز شروع نہیں کیا۔ انہیں صبح کا ٹفن چھوڑا، دوپہر کا لنچ چھوڑا، رات کا ڈنر چھوڑا، سخت دھپکالے کے زمانے میں، مے کے مہینے میں، اللہ کے واسطے ماں کے دکھ درد میں میری ماں کو جہنم میں جلتا ہوا کیسا دیکھوں؟ میری ماں نماز چھوڑ کے دوزخ میں جل رہی ہے، میں تڑپوں گا، میں بھوکا رہوں گا، ماں کو ترس آئے گا، ماں جو ہے نماز شروع کریں گی، بلکہ آقا کی طرح اس نے بھی بھوکا رہا، آقا کی طرح اس نے پیاسا رہا۔
کالی کملی والوں کی طرح اس نے ساری رات رویا، دن بھر رویا، رات میں رویا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا، ماں نے بچوں کو بھیج کے کلیئر رپورٹ کیا میرا بیٹا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ کلیئر رپورٹ ملی، ایک دانہ بھی حلق کے نیچے نہیں گیا، ایک پانی کا گھٹ بھی حلق کے نیچے نہیں گیا۔ مئی کے مہینے میں روزے رمضان کا روزہ آتا ہے، لوگ افطار کے ٹائم میں فل بے چینی کی رفتار میں رہتے ہیں، کب گھنٹے 6 بجے گا، کب کھانا ہے، یا افطار بھی نہیں یا سحری بھی نہیں، کل رات میں کھایا ہے تو آج رات تک کوئی چیز کھایا نہیں پیا نہیں، تڑپتا ہوا دل لے کر گھر میں آ کے پلنگ ڈال کے سو گیا۔ ماں بھی سو گئی، دونوں کے بیچ میں کھڑکی ہے، نہ ماں کو نیند آ رہی ہے نہ بچے کو نیند آ رہی ہے۔ بچے کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بھوک کی وجہ سے، یہ کروٹ بدل رہا وہ کروٹ بدل رہا، کھٹ پٹ چارپائی کی آوازیں ماں کے کان میں پڑ رہی، ماں کی چیخیں نکل گئی، ماں بھی رو رہی ہے، ماں بھی کروٹیں بدل رہی ہے۔ میرا بیٹا دن بھر کھایا نہیں، سوئے تو نیند آ رہی نہیں، بھوکا ہے پیاسا ہے، خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مر جائے گا۔ دنیا مجھے کتنا کوسیں گی، کتنا گالیاں دیں گی۔ خصائی ماں ہے، بچے کو مرتا ہوا دیکھا مگر نماز نہیں پڑھا، بلکہ ماں بے قرار بے چین ہے، ساری رات بے چینی نماز۔ پھر اس نے سوچا کروٹیں بدل کیا ہوتا ہے، اٹھ کے وضو کیا، جان نماز بچھایا، 2 رکعت نماز دعا، 2 رکعت نماز دعا۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تہجد کے وقت میں جو رویا ہے میرے بھائیوں، اتنا درد بھرا رونا رویا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یہ دلوں کے مالک، دلوں کے خالق، 36 گھنٹے ہو رہے ہیں اللہ، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرا کولا کلیجہ تڑپ رہا ہے، میرے معصوم ہاتھ تیرے سامنے اٹھے، اللہ میرے ماں پہ کرم کر، میرے ماں کے دل کو نرم کر، میرے ماں کو نماز کا دھرم دے دے۔ اللہ بول کے جو رو رہا ہے، ماں سن کر چیخیں مار رہی ہے، ماں بھی رو رہی ہے، اللہ میرا بیٹا دن بھر کھایا نہیں، رات بھر سویا نہیں، میری ہدایت کے لیے، میری نماز کے لیے رو رہا ہے، اللہ میرے دل پہ کرم کر مولا، میرے دل کو نرم کر اللہ، مجھے نماز کا دھرم دے دے مولا۔ ماں بھی الٹی دعائیں مانگ رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، سارا ایک درد بھرا۔ یہ ریئل گزرا ہوا قصہ بولو، میں جوک سنا رہا ہوں، نہیں کوئی پرانم بھارتم قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ بنگلور کے ذمہ دار بتائیں، اس لڑکے کی بے چینی، رات بھر کا بے قرار رونا، ماں کو رلا دیا، آسمان کو ہلا دیا، خدا کے عرش کو ہلا دیا۔ میرے بھائیوں، رو کر صبح کے اذان کو ہوتے ہی مسجد گیا، نماز پڑھا، اشراق تک ذکر تسبیح درود پڑھا، پھر اس کے بعد اشراق پڑھ کے رویا، اللہ 36 گھنٹے ہو گئے، 1.5 دن ہو گیا، میری کمر میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں، میرے پیروں میں چلنے کی قوت نہیں، سب دکھ کالے میں 1.5 دن کا بھوکا پیاسا ہوں اللہ، میرے حلق روتے روتے کچا ہو گیا، رو بھی نہیں سکتا، گھر تک جا بھی نہیں سکتا، اور شام تک رہے تو جی بھی نہیں سکتا، یا اللہ زمین پہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ حوالے دے دے کے رو رہے، اللہ میں گھر گئے تک میرے رات کے رونے کو، میرے بھوکے رہنے کو ماں کا مایا اور ممتا تڑپ ہوتا ہے، نرم کر دے اللہ، میری ماں کو نمازی بنا دے۔ ماں نمازی بن گئی بولے تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، 100 رکعت شکر کی پڑھوں گا اللہ بول کے، لیکن کیا کہ مانگ کے گھر آ رہا ہے، ساری رات بے چین ماں، بے قرار ماں، اور بے قرار اور دکھ والی ماں نے آج کا دن اگر بچہ ایسے گزار دیا، خدا نہ خواستہ مر گیا، دنیا مجھے کتنا کوسے گی، میں کتنا رہوں گی۔ ایک دن میں بچہ آدھی موت کے قریب ہو گیا، اگر آج دن بھر اسی پٹ پہ رہے گا، پٹ بول کے مر جائے گا، میرا حال کیا ہوگا۔ ماں نے اندھیرے سے اٹھ کر گرم کھانا بنایا، ترکاری بنایا، سالن بنایا، بچہ آئے گا ٹھوٹی پکڑ لوں گی، پیٹ میں منڈی ڈالوں گی، پیر چھیلوں گی، بچے کو کچھ کھلا لوں گی، جلا لوں گی، جانے سے بچا لوں گی، دل کی دنیا سے ہلنے سے اور جو ہے ہلنے سے بچا لوں گی۔ ماں نے کھانا سالن پکایا، بچے کا انتظار کریے، بچہ مسجد سے جا رہا ہے، آڑے ٹیڑھے قدم گرے، چلنے نہیں آ رہا ہے، صحیح جو ہے سنبھلنے نہیں آ رہا ہے، ماں دیکھ کے رو رہی ہے، ایک دن کے بھوکے میں میرا بچہ اتنا کمزور ہو گیا، اگر اسی طرح رہے گا خدا نہ خواستہ مر جائے گا، دنیا مجھے کتنا گالیاں دیں گی۔ زاروں خطار ماں کی آنکھوں سے آنسو جا رہے، بچہ گھر آ رہا ہے، آتے ماں چمٹ گئی، سینے سے لگا لیا، بیٹا تیرا پیٹ دیکھ، تیرے آنکھیں دیکھ، تیرا چہرہ دیکھ کتنا کھج گیا، تیری ماں برے ساری رات سوئی نہیں بیٹا، میں تیرا ساتھ دی ہوں، میں بھی روئی ہوں، میں کھانا پکائی ہوں، بیٹا کھا لے، مرنے سے بچا لے، تیرے ماں کے دل کو سکون دلا لے۔ بولتے بچے کی چیخ نکل گئی، امی جب تک تم نماز نہیں پڑھی گے ماں میں نہیں کھاؤں گا، ماں میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، میری ڈیڈ باڈی لاش دیکھنا پڑے گا۔ ماں کی چیخ نکل گئی، ماں رونے لگی، بیٹا
بیٹا ایسا نہ کو بول، میں آدھی رات کو اٹھ کے پانی نہا کے پاک صاف ہو کے غسل کر کے میں صبح کی نماز پڑھ کے پکائی ہوں بیٹا، میں قسم کھاتی ہوں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوں، میں موت تک تیرا ساتھ دوں گی بیوا، میں نماز نہیں چھوڑے گی، تجھے تڑپتا نہیں دیکھیں گی۔ نماز پڑھ کے پکائی بولتے ہی بچے کی خوشی کے مارے چیخ نکل گئی، امی آپ نماز پڑھے؟ امی ہاں پڑھوں بیٹا، موت تک پڑھوں گی رے، نہیں چھوڑوں گی۔ تیری حالت کو دیکھ کر میرا دل نرم ہوا، اللہ کرم کیا، میں نماز پڑھی ہوں۔ بولتے بچے نے کہا امی ضرور کھاؤں گا، امی تمہارے ہاتھ سے کھلاؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ ماں نے بچے کو کھانا کھلایا، ماں نمازی بن گئی۔ پھر میرے بھائیوں بابا پر محنت کیا، بابا نمازی بن گئے، پہنے نمازی بن گئے۔ وہاں کے ذمہ دار جماعت کے بڑے بتا رہے تھے آج اس لڑکے کے خاندان میں کوئی بے نمازی نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے اسٹوڈنٹ کو، ایسے ہمیں طلبہ کو، ہم بچوں کو، میرے بھائیو اجتماع سے جاؤ، درد و غم کھا کے جاؤ، آقا کی محبت میں رو کے جاؤ، نبی کے دین پہ رحم کھاؤ۔ آج امت دین سے کتنی دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو بڑی امیدیں تھی، میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے نوجوانوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے امت کے معماروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے دین کو میرے لوگ، میری امت کے نوجوان کام کریں گے، اللہ کا نام کریں گے۔ میرے بھائیوں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتیں کر کے، بڑی قربانیاں دے کے، بڑے آنسو بہا کے، بڑے بھوکے رہ کے، بڑے پتھرے کھا کے، بڑے خون کے خطروں میں نہا کے یہ دن ہمیں دے کر گئے۔ میرے بھائیوں حسن و حسین آقا کے لاڈلے نواسے، تم پورے نوجوانوں کو اللہ حسن و حسین کے ساتھ جنت میں جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ پورے یوتھ کے سردار، جنت کے جوانوں کے لیڈر حسن حسین ہیں، مگر اس دین کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے میرے دوستوں حسن حسین نانا جان کے اشاروں پر جان دے گئے۔ دو نواسے فاطمہ لے کر آئی، سینے سے لگا کر رونے، خوش ہونے لگے، مسکرانے لگے، کھیل کھلانے لگے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو آنکھوں کی آنکھوں میں آنسو جانے لگے، آقا رونے لگے۔ بیٹی فاطمہ نے کہا بابا میرے بچوں کو ہمیشہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، شروع میں خوش ہو گئے، آپ رو رہی، یا رسول اللہ میرے بچوں کے بارے میں کوئی دردناک خبر آئی کیا؟ کہ وہی آئی کیا؟ کیوں رو رہی یا رسول اللہ؟ کوئی غمی خبر آئی؟ آقا بولنے سے ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، فاطمہ برداشت کریں گی نہیں کریں گی؟ بہت اصرار کر پر بولے فاطمہ میں ان بچوں کو لے کر لاڑو پیار کر رہا تھا، پیشانے اور سینے چوم رہا تھا، جبرائیل آسمان سے اتر کے بولا یا رسول اللہ جن لاڈلے نواسوں کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی امت کے ہاتھوں یہ دونوں نواسے شہید ہو جائیں گے۔ ایک مٹی میرے ہاتھ میں ڈال کے گیا، میں پوچھا جبرائیل یہ کہاں کی مٹی ہے؟ فرمایا آقا یہ کربلا کی مٹی ہے، اس مٹی میں تمہارا لاڈلا حسین کربلا کی مٹی میں سو جائے گا، خون سے اس کی زمین رنگین ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں کربلا میں میرے دوستوں یزیدی فوج کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 لوگ تھے، 8 آلے رسول تھے، 14 فاطمہ کے خاندان کے۔ میرے بھائیوں جو ہے حسن حسین کے بھائیاں تھے اور حسن حسین کے بیٹے تھے اور حسن حسین کے بھانجے تھے، 3 امام حسن کے بیٹے آگے بڑھے، فرمایا چچا جان حسین چاروں طرف سے دشمن گھیر لیے، عورتیں بچے بھوک سے دم توڑ رہے، دنیا چھوڑ رہے، دریا پر بھی ان کا کنٹرول ہے۔ میرے بھائیوں دریائے فرات پر ان کمینوں نے فوج رکھا ہے، پینے دے رہے، کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، پانی تو پیں گے بولے تو جانے نہیں دے رہے۔ ان کافروں کو مارتا مارتا دریا تک جاؤں گا، پانی لے کے آؤں گا، ان عورتوں کو بچا لوں گا، بول کے چچا سی جات لے کے قاسم امام حسن کے بڑے بیٹے آگے بڑھے، مارتے مارتے دریا تک گئے بھی نہیں، راستے میں گر گئے، زخموں میں چور چور ہو گئے، کئیوں کی جان لے لیے، آخر ان کی جان بھی جانے کے لیے آئی، زمین پہ گر گئے۔ ایک کافر فوراً سینے پہ بیٹھ کر سر کے بال پکڑ کر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کا گلا صبح کر رہا تھا، ایک دم چیخ نکل گئی، یا با اے میرے چچا میرا گلا کاٹا جا رہا ہے، میرے سینے پر بیٹھ گئے، میرا گلا صبح ہو رہا ہے۔ سنتے امام حسین کی چیخ نکل گئی، اپنے بڑے بھائی کے بیٹے قاسم اتنے خوبصورت تھے، ساری دنیا میں ویسا حسین کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں ایسے خوبصورت چہرہ کاٹتے ہوئے دشمن بھی رو رہا تھا، اتنا خوبصورت گلا میں کئی کو کاٹوں۔ حسن دوڑتے ہوئے گئے، امام حسین دوڑتے ہوئے گئے، کہتے تک بھتیجے کا گلا کٹ چکا تھا، پیرا لگڑ رہے تھے، دیکھتے ہی امام حسین چیخ مار کے رونے لگے، بھتیجے
بھتیجا قاسم دنیا سے چلے گیا. ارے نانا نانی اور دادا دادی انتظار کر رہے ہیں. چلے جا بیٹا. پھر دو بھائی ابو بکر عبداللہ آگے بڑھے, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر دو بھائی امام حسین کے 3 بیٹے, علی اکبر بڑے بیٹے تھے بابا جان, تینوں بھائیاں تو چلے گئے. میں رہ کے کیا کروں, میں کم سے کم پانی لاؤں گا اور عورتوں کو بچاؤں گا. آگے بڑھے, لڑتے لڑتے سینکڑوں کو گرا دیا. آخر وہ بھی زمین پہ گر گئے, ان کے گلے کو بھی کاٹا گیا. عبداللہ ابو بکر, امام حسین کے 3 بیٹے گئے, امام حسن کے 3 بیٹے گئے. یہ 6 اماموں کا سلسلہ ہے. پھر امام حسین کے 5 بھائیاں دوسری والدہ کے تھے, بڑے خاص بھائیوں سے زیادہ محبت تھی. آگے بولے بھائی صاحب 6 بیٹے تو چلے گئے, ہم چچائے رہ کے کیا کریں. ہم بھی دریا فرات کی طرف جاتے ہیں, پانی لاتے ہیں, اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں. آگے بڑھ کر میرے بھائیوں ایک کے بعد ایک 5 کے 5 بھائیاں چلے گئے. یہ 6 یا 5 11 اماموں کا سلسلہ رہا. 12ویں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے خاندان کو ذبح ہوتا دیکھتے گئے. اکیلے امام حسین بچ گئے. ابن زیاد شمر کمینے نے کہا یہ بڑا طاقتور ہے, نانا کی دعائیں اس کے پیچھے ہے, اکیلے اکیلے جاؤ گے ساری فوج کا ستیہ ناش کر دے گا. پورے اکٹھے مل کر ہول سیل میں آؤ اور چاروں طرف سے مل کے اس کا حملہ کرو, اس کو مارو. چاروں طرف سے امام حسین فوج کے بیچ میں آ گئے. ادھر مار رہے ادھر مار رہے, پھر ادھر مار بھی کھا رہے. کھاتے کھاتے ایک ہاتھ کٹ گیا, زمین پہ لٹک گیا. دوسرا ہاتھ کٹ گیا, برچہ چھٹ گیا, تلوار چھٹ گئی. پھر ایک کمینے نے تلوار کمر میں ماری. نبی کا لاڈلا نوازا حسین جو نبی کی آنکھوں کا تارا تھا, نبی کے فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا تھا, حسین زمین پہ گر گیا. ایک دشمن نے جا کے گلے پہ چھری رکھا. زمین رو رہی تھی, آسمان رو رہا تھا, ساری فوج رو رہی تھی. آج نبی کا لاڈلا نوازا حسین اس دنیا سے لبیک کہہ کے جا رہا ہے. حسین کا بھی سر کاٹا گیا. 72 پیاسے تھے, 72 پیاس کی حالت میں خصابتوں کی حلق میں منہ میں پانی ڈال کے ذبح کرتے ہیں. نبی کے آل رسول کو, نبی کے خاندان کو خصاب سے بھی زیادہ سخت معاملہ, سوکھے حلقوں کو, بھوکے پیٹوں کو ذبح کیا گیا. 72 سر نیزوں پہ لگا کر دمشق جا رہے تھے. اور فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن تھی جن کے 2 جوان بچے چلے گئے تھے. میرے بھائیو 12 2 14 فاطمہ کا خاندان لٹ گیا, سارا کٹ گیا, میدان کربلا میں سو گیا. 72 لاشوں کو لے کر دمشق جا رہے تھے. زینب نے کربلا کے میدان کی طرف دیکھا, 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں, سرا کٹے ہوئے. دیکھتے زینب کو صبر نہیں آ سکا. واہ محمدا, واہ محمدا, اے میرے نانا جان, آؤ نانا, کربلا میں آؤ نانا. دیکھو تمہارا حسین پھول کا سہرا پہنا ہوا ہے, بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں, شیر سوار بن کر دمشق کو جا رہا ہے. نانا آؤ, نانا آؤ نانا. زمین رو رہی تھی, آسمان رو رہا تھا. نوجوانوں, تمہارے نبی کے نوجوان ساتھیوں نے, نواسوں نے قربانی دیا, بڑے نواسوں نے قربانی دیا. یہ دین ہم تک آیا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا میں جو قربانیاں ہوئی ہے, پھر اس کے بعد ساری دنیا سے جو باطل طاقتیں مٹی ہے اور نافرمان کی حکومتیں ہٹی ہیں, پوری دنیا میں ہدایت بٹی ہے. امام حسین حسن کی قربانی کے بعد پوری دنیا میں اسلام چمکا ہے. ایسے ہم اس گلے کٹانا نہیں ہے, جانوں کو مٹانا نہیں ہے, موت تک ہٹانا نہیں ہے. ہم صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کھا کے, اللہ کے نام کو لے کے, آقا کے کام کو لے کے, ہر جوان اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اوقات ہمارے ہیں اس میں ہم اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کا نام کرے, نبی کا غم کھائے. میرے دوستوں, حوصلے ہم کریں گے, فیصلہ آسمان والا کرے گا, ارادے ہم کریں گے, مرادیں اللہ پوری کریں گے. تمہارے چھٹیوں میں 40 دن کے لیے, ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد 4 مہینے کے لیے, ہر مہینہ 1 دن کے لیے, اور ہر ہفتے میں اجتماع میں آنے کے لیے کون مرد مجاہد, کون نبی کے شہدائی تیار ہے؟ سب سے پہلے جو کھڑے ہو جائیں گے امام حسن حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اللہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے, تمہاری ڈگریوں میں اچھے رینک کے ساتھ اللہ تمہیں پاس کرائیں گے, دنیا آخرت میں کامیابی دیں گے. ارادے کر کے سب سے پہلے اس مجلس میں کھڑے ہوں گے, آقا کے ہیرو, نبی کے پیرو, آسمان کے ہیرو کہلائیں گے. کھڑے رہ کے بولو, ہمارے اوقات اللہ کے راستے میں ہم دینے کے. سب سے پہلے بولنے والے بڑے خوش قسمت ہیں. سارے نوجوان کھڑے ہو جاؤ, بولو ہم تیار ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے نوجوان آئے ہیں تیری محبت میں آئے ہیں، تیرے نبی کے عشق میں آئے ہیں، یا اللہ ان نوجوانوں میں کون کس لائن سے پریشان ہے، کون امتحانات لکھ کر رزلٹ کے لیے بے قرار و بے چین ہے، ان کے اچھے نمبرات سے پاس کرا دے، کون ڈگریاں کر کر نوکریاں نہیں ملنے سے اللہ تڑپ رہے ہیں، یا اللہ تیری غیبی مدد سے ان کو نوکریاں دلا دے، یا اللہ ڈگریاں والوں کو نوکریاں دلا دے، اور اے اللہ جو ڈگریاں نہیں حاصل کرے اچھے نمبرات کے ساتھ پاس کرا کے ان کو اعلیٰ درجے کی ڈگریاں دلا دے۔ یا اللہ ان کے گھرانے میں کوئی بھی بیمار ہے بے چین ہے تو ان کو صحت دے دے، ان کے گھرانے میں ان کی بہنوں میں ان کی آپاؤں میں جن کی نکاحیں نہیں ہوئی بے قرار اور بے چین ہے، اے اللہ ان کے گھرانوں میں جوان بیٹیوں میں نکاح کرا دے، اے اللہ ان کے بہنوں میں ان کے جو ہے دوسرے لوگوں میں بے اولاد بیٹیاں ہیں تو اللہ ان کے گود بچوں سے بھر دے، اے اللہ ان کے خاندانوں میں بے اولاد بچوں کو اولاد دے دے، فرضداریاں ہیں تو اللہ پھیر دے، اے اللہ موت تک عبادت کرنے نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے لے عطا فرما، تیرے نبی کی ساری دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، نبی نے جن جن چیزوں میں پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جتنے نوجوان آئے ہیں ان سب سے تو راضی ہو جا، یا اللہ ان کو اپنے سے راضی کر لے، یا اللہ ان کو اپنا بنا لے، تو ان کا بن جا، تو ان کا ہمارا بن جائے گا، ہمارے سارے کام بن جائیں گے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن و غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹ اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔